اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع وصال سیدنا حسن مصنع علیہ السلام ہے، جو حسنی سعادات کے گل سرسبد ہیں۔ ابو محمد آپ کی کنیت ہے، حسن ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس لیے آپ کو حسن مصنع کہا گیا، یعنی دوسرا حسن۔ آپ کے اخلاق اور کردار اور شخصیت کی جو عظمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، جو آپ کی خاندانی نسبتیں ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت امام نے جب بھتیجے کو شرف دامادی میں قبول فرمایا تو اپنی دو صاحبزادیوں میں سے انتخاب بھی خود ہی فرمایا۔ دیکھیے کیا شان محبت ہے اور شان شفقت ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہمارے علماء کرام، وہ آپ سے شیئر کریں گے، بہت اہم وجہ ہے۔ آپ معرکہ کربلا میں بھی شریک ہوئے اور غازی کربلا ہیں، بہت شدید زخمی ہوئے، اور آپ کا ننہالی خاندان چونکہ بہت ہی اقتدار والا تھا اور ان کی بہت اپروچ تھی، تو کسی ننہالی رشتہ دار کے ذریعے سے آپ کو بچا لیا گیا، اور آپ بعد میں آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کچھ اوقاف قائم کیا تھا، وقف قائم کیے تھے، اور اس کے طے کر دیے ہوئے تھے کہ یہ مصارف ہیں۔ اس کے متولی رہے حضرت حسن مصنع علیہ السلام، اور بعد میں آپ کی اولاد پاک۔ اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے ناظرین مکرم، یہ ایک دینی، شرعی اور خاندانی مسئلہ تھا۔ اس میں بھی کوشش کی حجاج ابن یوسف جیسے ظالم اور جابر نے کہ وہ متولی تبدیل کر دے یا اس کی شقیں کچھ تبدیل کر دے، تو حضرت امام حسن مصنع نے اس پر سٹینڈ لیا، اور اتنا سخت سٹینڈ لیا کہ حجاج ابن یوسف کو اپنی رائے واپس لینا پڑی۔ حجاج ابن یوسف ایسا خطرناک آدمی تھا اور ایسا ظالم آدمی تھا کہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں اس نے اپنی کسی بھی بات، اپنے کسی بھی فیصلے سے رجوع کیا ہو۔ تو یہ شان خون حسن ہے، اور شان خون رسول اللہ ہے، اور شان خاندان اسد اللہ ہے، اور شان دودمان فاطمۃ الزہرا ہے کہ ایسے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہا اور اسے اپنی رائے واپس لینے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت حسن مصنع اور آپ کی اہلیہ میں جو حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھیں، اتنی محبت تھی اور اتنا احترام تھا باہمی، ایک دوسرے کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا زہر دلوا کر عباسیوں نے، تو حضرت سیدہ 1 سال آپ کے مزار مبارک پر کثرت سے آتی جاتی رہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ شامیانہ لگایا قبر مبارک پر یا بقعہ بنوایا، اور وہاں آپ کی آمد و رفت جاری رہی۔ ناظرین مکرم، جو کام یزیدیوں نے کربلا میں آل حسین علیہ السلام سے کیا،
ہماری المناک تاریخ بتاتی ہے کہ وہی کام عباسیوں نے وقتاً فوقتاً آل امام حسن علیہ السلام سے کیا، اور حضرات خاندان امام حسن نے ہمیشہ قیام کیا، اس میں ایسے ایسے اکابر ہوئے۔ اور ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد دی اتنی باصلاحیت کہ ان میں سے کچھ اصحاب تو تصوف و روحانیت کے امام بنے، اور کچھ نے بہت مضبوط حکومت قائم کی۔ آپ کے ایک پوتے حضرت ادریس نے مراکش اور الجزائر میں حکومت قائم کی، جو ادریسی خاندان کی حکومت کہلائی۔ ناظرین، بہت اہم ہے، وہ 200 سال برقرار رہی اور نیک نام حکومتوں میں شامل ہے۔ جناب نوری صاحب، حضرت حسن مثنیٰ کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریمین، بہن بھائی اور مقدس رشتہ داریاں، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، یہ بلندی جو خیالات میں آ جاتی ہے، عام سی بات ہے سادات میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، اس گھرانے سے یہ دنیا کا تقابل کیسا، جن کی خیرات بھی آیات میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ سید من سادات اہل البیت، وارث العلم والحکمہ، اور سب سے بڑھ کر ان کا شرف حفید الزہراء سلام اللہ علیہا۔ آج ہم اپنے جس ممدوح کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں اور ان کی زندگی سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو میں ان کے نام نامی اسم گرامی پہ کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ پہلے حریم نور میں بس ایک تھا حسن، پہلے حریم نور میں بس ایک تھا حسن، پھر اس حسن کو رب نے دیا دوسرا حسن۔ یہ جو نام رکھا گیا ہے، در حقیقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کو اپنے نانا جان کی نسبتوں سے بڑی محبت تھی، نسبتوں سے بڑا پیار تھا۔ بے شک ان کے ذہن میں موجود تھا کہ میرے والد گرامی نے میرا پہلے نام کچھ اور رکھا تھا اور رحمت کونین نے اس کو بدل کے حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ سو آپ نے بھی بلا چون و چرا، بغیر کسی اور چیز کی طرف سوچے ہوئے، جیسے ہی حضرت امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوا ہے تو فوراً ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھا ہے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب ہے بظاہر کہ جو والد کا نام ہے وہی بیٹے کا نام ہے، اور وہی پوتے کا نام ہے، وہی پوتے کا نام، مطلب حسن مثلث، تین حسن جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خانوادہ اہل بیت میں نسبتوں کا کتنا حیا تھا، بے شک نسبتوں کا کتنا حیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم جس گھرانے کے گلے سبز کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا، اللہ اکبر، اور ان کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق کی اس گھر کو ان سبھی کا وسیلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو اہل ایمان کی بخشش و نجات کا ذریعہ ہیں، ان کا وسیلہ ہیں۔ آپ کے دادا جان، وہ ہستی جن کو صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں رحمت کونین فرمائیں کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور وہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی ہے۔ اور جن کی دادی جان اس شان کی مالکہ ہو کہ رحمت کونین پھر صحیح بخاری کی حدیث پاک فرمائیں، یا فاطمہ تو اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ اکبر، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے اور یہ فیصلہ حضور کا نہیں ہے، یہ فیصلہ سنن ترمذی کی روایت کی روشنی میں فرشتہ اللہ کا لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دیا گیا۔ کیا بات۔ اور جن کے بابا اور جن کے چچا
ان کے لیے اسی حدیث میں یہ رب کی طرف سے پیغام آئے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جن کو وقت وصال میں سیدہ کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہازانی ابناکا، یہ دونوں آپ کے نور نظر شہزادے ہیں، فورثہما، ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجئے، اور آپ فرمائیں ام الحسن فلہ سعدتی، یہ جو میرا بڑا بیٹا حسن ہے اس کو میں اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ، وحیبتی، اور اسے اپنی حیبت عطا کرتا ہوں، وَأَمَّا الْحُسَيْن فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، یہ جو میرا دوسرا شہزادہ حسین ہے اسے میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کم و بیش 10 سال بابا کی تربیت میں رہے تو ادھر سے سرداری اور حیبت کا فیضان ملا، اور پھر اس کے بعد ساری تربیت چچا نے کی، ان سے جرت و سخاوت کا فیض ملا۔ حضور جو شباہت مصطفیٰ، خد و خال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سینے سے لے کے سر تک امام حسن مجتبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو مشابہ تھے، کیا بات، وہی فیضان آگے ان کو بھی منتقل بے ہوا۔ شک۔ اچھا، یہ میں صرف ایک روایت اپنے اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یعنی اس گھرانے کے ہر فرد کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا کتنا خیال تھا۔ جی، اس روایت کے راوی حضرت امام حسن مصنع ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ انصار میں ایک گھرانہ تھا جس کو آقا علیہ السلام نے ایک دعا دی ہوئی تھی، اور اس دعا کے پیش نظر جب بھی ان کے ہاں کوئی فوتیدگی ہوتی اچھا، اور اس کو قبر میں دفن کرتے تو اس کی قبر پہ آسمان سے بارش ضرور نازل ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مصنع کہتے ہیں کہ اتفاق سے نا ان کا ایک غلام فوت ہو گیا۔ اچھا، اب لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جو مولا ہوتا ہے کسی خاندان کا وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس فرمان کے مطابق بارش ہوتی ہے کہ نہیں یا نہیں ملتا۔ حضرت حسن مصنع کہتے ہیں جب اس خاندان کے اس غلام کی تدفین کے بعد وہاں پہ لوگ رکے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اس خاندان کے ہر فرد کی قبر پہ آسمان سے رحمت کی بارش برستی تھی، اس غلام کی قبر پہ بھی رحمت کی بارش اتری۔ کیا بات۔ تو امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اس دور میں ہدایت کا، جرت کا ایک استعارہ تھے کہ جس نے بھی ہدایت یا جرت دین کے معاملے میں لینی ہوتی وہ آپ کی در دہلیز پہ آ کے سر تسلیم خم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم و تربیت، آپ کی بے داغ جوانی، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، پھر وہ جو شباہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحابہ اور تابعین زیارت کرنے آتے تھے کہ ہمارے محبوب کی جھلک ان میں موجود ہے، اخلاق، اطوار، حیا داری، یعنی فرط حیا میں دیکھیے بالکل ویسے جیسے حضرت علی بارگاہ رسالت میں رشتہ مانگنے گئے تھے، وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے جب یہ اپنے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ایک چشم و چراغ اور ایک پوری کائنات میں روشنی پھیلاتی جو ایک سرچشمہ فیضان ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور ہم ان کے تذکرے سے رحمتیں، برکتیں اور ہدایت کی روشنی سمیٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن مصنع کی تربیت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو بچپن ہی آپ کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نگرانی میں گزرا۔ ابتدائی تربیت تو آپ کے والد گرامی نے کی، اور آپ کی والدہ حضرت خولہ بنت منظور خرازی جو اپنے دور کے ایک بڑے خاندان کی بہت بڑا قبیلہ تھا جناب، بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ، جنگجو بھی تھا اور صاحبان اقتدار کا حامل قبیلہ تھا، اس قبیلے سے تھی۔ تو انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور حضرت امام حسن کے انتقال کے بعد پھر آپ کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے کی، یعنی کہ اتنی بڑی ہستیوں کی زیر نگرانی رہ کے جو نوجوان پلا ہو، بڑا ہو، اس کے اندر کیا اوصاف اور کیا خصائص ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی تربیت کا اثر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اس میں پاک ہے اس حسن مصنع، وہ صورت کے لحاظ سے ہی نہیں، سیرت کے لحاظ سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیران کن بات یہ ہے
کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو آزمائشیں آئیں ان میں جو کردار حضرت امام حسن نے ادا کیا، ایک وہ جہت ہے اور ایک وہ کردار ہے جو حضرت امام حسین نے ادا کیا، اور یہ دو ہمارے لیے مثالیں ہیں ملت اسلامیہ کے لیے کہ جس وقت اقتدار سے لے کے عوام تک فتنہ پیدا ہو جائے، یا اس طریقے سے اس فتنے کا قلع کما کرنا ہوگا یا اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ حضرت امام حکمت اور فراست اور تدبر بلا شبہ کیا تقاضا کرتا ہے، ایک یہ ہے، اور یا پھر آپ نے سراپا بن کے جد و جہد بن کے میدان جہاد میں اترنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا جو کردار ہے اس کی کنٹینیوٹی امام حسن مصنع میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس کردار کی کنٹینیوٹی کے لیے میدان کربلا میں بھی سلامت رکھا ہے۔ یعنی وہ جو مصنع کا ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل ہمیں صرف نسب میں نہیں، صورت میں نہیں، سیرت، اوصاف اور تاریخی کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ حضور میں ایک سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے اسم مبارک کا، حسن دو آتشہ۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، درست فرمایا، مصنع کا ترجمہ آپ نے بالکل درست فرما دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جامعیت ہے آپ کی شخصیت کی، یہ ان عظیم ہستیوں سے ملی جن سے آپ نے تربیت پائی۔ آپ کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں سخاوت انتہا پہ ہے، خلق خدا کا درد انتہا پہ ہے، شرم و حیا انتہا پہ ہے، زہد و عبادت انتہا پہ ہے، اور ان سب اوصاف کے ساتھ آپ کے اندر جو جرت ہے، جرت ایمانی ہے، استقامت ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ اوصاف بھی انتہا پہ ہیں۔ حضور زہد و عبادت کا ایک ذرہ اس خاندان پاک میں حضرت شاہ بغداد کے ہاں نظر آتا ہے، ایک اجمیر شریف میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اندازہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں یہ وہی اوصاف ہیں جو آگے چل کے آپ کی اولادوں میں کسی نہ کسی صورت میں آگے چمکے اور لاہور میں داتا صاحب۔ سبحان اللہ، اور چونکہ ضرور غوث ثقلین کا آپ نے ذکر فرما دیا، آپ تو اولاد ہیں حضرت حسن مصنع کی، اور حسن مصنع کا تو قادریوں کے ہاں اس لیے بہت زیادہ تذکرہ بھی ہے، اور ان کا ایک غیر معمولی عقیدت اور محبت ہے سینہ غوث پاک کی نسبت سے۔ تو وہی چیز عبادت کا معاملہ بھی اور اہل اقتدار کے سامنے حق گوئی کا معاملہ بھی، بے شک، جو غوث ثقلین کے ہاں نظر آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جب ہم حضرت امام حسن کے اوصاف کا تذکرہ دیکھتے ہیں، جو آپ سے ارشاد فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت دیتا ہوں، وہ ہیبت بھی غوث ثقلین میں درجہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں کیا ہیبت ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے، سامنے اقتدار والے بیٹھے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں اور وہ لرز رہے ہیں، تو یہ وہی اوصاف اور وہی فیضان ہے۔ اس ہیبت کا یہ دیکھیں کہ حضرت حسن مصنع کے صاحبزادگان سبحان اللہ جو میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں اترے، تو وہ 40 50 60 لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ، ایسے ہی ہے، تو 2 4 4 ہزار کا لشکر جرت نہیں نفس کرتا تھا زکیہ کی سامنے۔ صورت میں ہم دیکھتے ہیں امام محمد نفس زکیہ جو جی ہے حضرت ابراہیم ہیں جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، سبحان اللہ، اور جس وقت حق خطرے میں ہو، حق کے اوپر پردے پڑ رہے ہوں، تو اس کے لیے کس طرح سے جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کو نکھارنا ہے اور اس کو عامت الناس کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، امام حسن مصنع کی شخصیت میں جو حیاداری کا پہلو ہے یہ بھی غیر معمولی ہے۔ یعنی جس وقت آپ کی شادی کا مرحلہ آیا تو آپ نے پیغام پہنچانا چاہا حضرت امام حسین پاک کو، تو شرم و حیا کی وجہ سے پورا بات نہ کہہ سکے، تو آپ سیدنا امام حسین نے خود ارشاد فرمایا، بیٹا میری 2 بیٹیاں ہیں فاطمہ اور سکینہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، تمہارا کیا انتخاب ہے، تمہارے کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسن مصنع نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا، تو اس پہ سیدنا امام پاک نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کمال رضا ہے، کمال رضا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، سبب یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ سے اپنے اوصاف میں مشابہ ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان، دیکھیں یعنی وہ کمال جو سیرت کا تھا وہ اس طرف سے بھی امام حسین کی طرف سے بھی منتقل ہوا حضرت امام حسن مصنع کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت یہ جو اوصاف ہیں آپ کی زہد و عبادت کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کے بقیہ اوصاف کو دیکھتے ہیں، تو ایک مینارہ نور بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر ذاتی کردار کو، معاشرتی کردار کو اور قومی کردار کو ہم نے کس طرح محفوظ کرنا ہے، اور جو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے اس کی طرف ان شخصیات سے رہنمائی لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظامی صاحب بہت خوبصورت بات تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک تو عرب سماج میں خود رشتہ مانگ لینا دولہا کا معیوب نہیں گنا جاتا تھا، اور خود رشتے کی پیشکش کرنا دولہے کو یہ بھی معیوب نہیں گنا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس کو بحال رکھا، تو ایک اچھی رسم کے طور پر یہ رائج رہا۔ حضرت سیدنا امام حسن مصنع کی کربلا میں جو شرکت ہے،
اور وہاں آپ کے جو آپ نے جو داد شجاعت دی، پھر زخمی ہوئے، اور پھر جس وجہ سے آپ جان سلامت رہی، اور پھر آپ کی خدمات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر ہوئی موت جن سے شرمندہ، سبحان اللہ، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، آہا، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔ کیا بات۔ سیدنا امام حسن مثنی آپ کے نمایاں اوصاف میں سے غازی ہونا، اپنے بابا جان کا سیرت و صورت میں عکس جمیل ہونا، آہا، محدث ہونا، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ تابعی ہونا، واہ، اہل بیت اعظام میں سے ہونا، طہارت کا شرف آپ کو حاصل ہونا، علم و فضل ہونا، یہ آپ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ امام حسین سے جانثاری ہو، وفاداری ہو، فداکاری ہو، آپ پیش پیش دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اہل بیت جو ہیں، ان پر مظالم کا سلسلہ بڑا طویل ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے، طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے۔ حق طاقت ہے، واہ واہ، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے، افراد سے حق کو نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ذات بابرکات، اگر ہم ان کے اوصاف میں سے ایک یہ وصف بھی ہے، جس طرح کہ آپ کی شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی، حسنی حسینی، نجیب الطرفین اولاد کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بے شک، اس سے تبھی پہلے تو دیکھیے نا، عبداللہ محض، جی جی جی، عبداللہ کامل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی حسنی حسینی سادات جو ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے صاحبزادی اور امام علی مقام سیدنا امام حسن کے صاحبزادے سے آگے چلتا ہے۔ آل رسول آل کے رسول، دونوں نورانی دھارے یہاں آ کے مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی قربانیاں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں وہ دین اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے دی بے گئی۔ شک، دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اور ان کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد محبت رسول کا حصول، دوسرے نمبر پر خانوادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا، اور وفا کی انتہا بھی ہمیں سیدنا امام حسن کی ذات بابرکات میں دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ پیکر رضا اور خوشنودی الہی، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور بیداری شعور اور دعوت فکر ہے، یہ وہ نمایاں اوصاف ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے اور مقصد دین کیا ہے، اللہ کی رضا کو اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ کیا ہے۔ 19 یا 20 سال کی عمر میں آپ کربلا میں موجود تھے، جی، اور آپ نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دشمنان اسلام کا آپ نے مقابلہ کیا، اور جس جرأت بے باکی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، اسی مقابلہ میں پھر آپ کو بہت ساری ضربیں لگیں کہ جن کی وجہ سے آپ زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 11 محرم کو جب وہ سارے کے سارے لاشیں جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، تو آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ صحیح و سالم ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن جب آپ کو صحیح و سالم دیکھ کر عمر بن سعد کہتا ہے کہ ان کو بھی یعنی شہید کر دیا جائے، تو اس وقت آپ کے ننیال میں سے آپ کے ماموں ہیں اسما بن خارجہ فزاری، قبیلہ فزاریہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، تو ان کی فرمائش پر ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور وہ فرمائش رد اس لیے نہیں کی جا سکتی تھی اس موقع پر، کیونکہ وہ اس وقت کیونکہ وہ ان کے لشکر میں شامل تھے، بہت بڑے حلیف تھے، بہت بڑے جو ان کے حریف تھے، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کی صحت و سلامتی کے سارے علاج معالجہ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو صحت یاب ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بحفاظت آپ کو مدینہ منورہ کی جانب پہنچایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ، جمال و نور
کا پیکر حسن کا شہزادہ جمال و نور کا پیکر حسن کا شہزادہ ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ وہ دو جہاں میں ہمارے حسن مثنیٰ ہے وہ دو جہاں میں ہمارے حسن مثنیٰ ہے کہ ہے حسن ہی سراسر حسن کا شہزادہ کہ ہے حسن ہی سراسر حسن کا شہزادہ جبیں میں اس کی فروزاں ہے نور سرور دین جبیں میں اس کی فروزاں ہے نور سرور دین لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ وہ کربلا کا ہے غازی امام ابن امام وہ کربلا کا ہے غازی امام ابن امام اور نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ حسن کی شاخ سمردار ہے وہی ساجد حسن کی شاخ سمردار ہے وہی ساجد ہے مومنین کا دلبر حسن کا شہزادہ ہے مومنین کا دلبر حسن کا شہزادہ نظیر ساقی کوثر حسن کا شہزادہ لٹائے علم کے گوہر حسن کا شہزادہ ہے ہر کمال میں حیدر حسن کا شہزادہ